اور علمدار وفا کی بارگاہ میں جانے کے بعد، سلام پیش کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگو تو پہلے عباس سے اجازت لو کہ میں آپ کے مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ وہ میری سلامی کو قبول فرمائیں۔ کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ دور دور سے پیدل ننگے پیر پابرہنہ آتے ہیں عباس علمدار کی بارگاہ میں، کئی سو کلومیٹر پیدل چل کر عباس علمدار کی بارگاہ میں آ کر حاضری دے کر پھر اس کے بعد کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے اپنی کمزوری، ضعف اور اپنے مقام کو بیان کرتے ہوئے یا اللہ میں اتنا حقیر ہوں، اس طرح سے حسین ابن علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ان کے رخسار خاک پر ہوتے ہیں، رخسار خاک پر۔ بعض بزرگ جب کربلا جاتے تو انہوں نے جب بھی کربلا گئے 3 جملے کہے، جن میں ایک آیت اللہ العظمیٰ ہوئی کے جملے ہیں، میں یہی 3 جملے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جب کبھی کربلا جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے پہلے حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے قبر اطہر کی طرف رخ کرتے اور ایک جملہ کہتے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر سمجھنے والا سمجھ سکے تو اس کی روح تڑپ اٹھے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پہلا جملہ کیا فرماتے؟ کس کو مخاطب کر کے؟ حضرت عباس علمدار۔ کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ کربلا میں زندہ تھے حسین کا شباب زندہ تھا، لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو حسین کی کمر جھک گئی۔ یہ جملہ کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ اس جملے سے زیادہ رلا دینے والا جملہ ہے۔ کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ زندہ تھے زینب کبریٰ کا حجاب سلامت تھا، لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر زینب کو بھی علم ہو گیا کہ اب عباس اگر نہیں رہے تو حجاب لٹنے کا ٹائم بھی آ گیا ہے۔ پھر تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جملہ پہلے 2 جملوں سے زیادہ دردناک جملہ ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وقت آخر تھا، عصر کا موقع تھا، بچے پریشان تھے اور ان کی پیاس اپنے عروج پر تھی، اس موقع پر جب عباس نے حسین سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجئے میں لڑ سکوں، فرمایا نہیں، پانی لے کر آؤ، بچے پیاسے ہیں۔ پانی کے لیے جیسے ہی نکلے، سکینہ نے بنت حسین نے مختلف خیموں میں جا کر چھوٹے چھوٹے ان معصوم بچوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا بچوں میرے چچا عباس پانی لینے گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے، آؤ تمہاری پیاس میں بجھاؤ۔ ان بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا، سب کے ہاتھ میں پانی کے کٹورے تھے۔ کچھ دیر بعد جب آواز آئی، اور آواز بھی کیا تھی کہ میرے بازو کٹ چکے ہیں، آواز آئی میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، حسین میدان کی طرف دوڑے، کیا دیکھا؟ بازو کٹ چکے ہیں اور علم گر رہا ہے اور مشکیزہ چھل چکا ہے۔ علم کو اپنے دانتوں سے پکڑا ہے، گرنے نہیں دیا، لیکن جب مشکیزہ چھل گیا تو اب عباس خیمے کی بجائے خیمے سے دور جا رہے ہیں۔ اور جب یہ منظر دیکھا، حسین تڑپتے ہوئے گئے اپنے بھائی عباس کے سرہانے۔ تو یہاں پر سکینہ کو جب خبر ملی تو سکینہ روتے ہوئے پکار رہی تھی، چچا جان ہمیں پانی نہیں چاہیے، آپ آئیے، ہماری پیاس مر گئی، اب ہمیں پانی نہیں چاہیے، آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیے تاکہ ہم ساتھ میں رہ سکیں اور آپ کی پناہ میں رہ سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك الله